مدر آف آل این آر اوز، ام این آر او فورن فنڈنگ ہے. جس الیکشن پہ ان کو اعتراض ہے اس اسمبلی میں یہ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں. نہ قانون کے مطابق ہے نہ آئین کے مطابق ہے، یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. اس طرح ان کی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، وقت آنے پہ جب پی ڈی ایم اسٹرائک کرے گی تو سب پتہ چلے. نومبر گیا، دسمبر گیا، آدھا جنوری بھی گیا، نہ آر ہوا نہ پار ہوا. ویلکم ٹو نیوز 9. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویورز، فورن فنڈنگ کیس میں ایک نیا موڑ جو ہے وہ آ چکا ہے. جو اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے فورن فنڈنگ کیس میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی نے جو ہے وہ فنڈز نہیں لیے، فورن فنڈنگ وہاں سے نہیں آئی، البتہ ایجنٹس نے یہ فنڈز لیے ہیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی نئی مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر سکتی ہے؟ یہ اعتراف جرم اس کو سمجھا جائے، یا پھر جس طرح قانونی پیچیدگیاں ہیں اس میں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ یہ فائن کے زمرے میں جو ہے وہ آ جائے گا، کچھ یہاں پہ فائن دینا پڑے گا اور معاملہ رفع دفع ہوتا نظر آ رہا ہے. ایٹ لیسٹ لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ میکسیمم یہ ہوگا کہ جو فنڈز دیے ہیں، جو فنڈز اس زمرے میں آ رہے ہیں، ان کو نیشنل ایکسچیکر میں جو ہے وہ جمع کرانا پڑے گا. ایک اس پہ جو ہے وہ ایک جرمانہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس پر بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ اکبر ایس بابر صاحب فاؤنڈنگ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، جو یہ کیس لے کر بھی گئے ہیں، وہ بھی ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ بابر صاحب کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے شاہ خاور صاحب، جو کہ اس کیس میں لائر بھی ہیں، اور کنور دلشاد صاحب فارمر الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو بابر صاحب سے شروع کرتی ہوں. بابر صاحب، 75 ہیئرنگز کے بعد آخرکار پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ پیسے جو ہیں یہ ہم نے تو نہیں لیے، البتہ یہ ایجنٹس نے ضرور لیے ہیں. اچھا، اب بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک، لیکن جو اگر لاء کو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کو دیکھیں، اس کا سیکشن 15 یہ کہتا ہے کہ یہ جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے ثوابدید ہوگا کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ لے کے جانا ہے. اسی طرح الیکشن ایکٹ 2017، اس کا سیکشن 212، اگر ڈیزولوشن کی بات کی جائے پارٹی کی، تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کے پاس جائے گا. اب اگر کوئی اور پارٹی ہوتی حکومت میں تو سمجھ آتا کہ چلیں اس کے پی ٹی آئی کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. حکومت وقت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور آپ کی پھر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے، جو انہوں نے ایجنٹس کا ذکر کیا، میں اس کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں اور پروگرامز میں، آپ کے پروگرام میں بھی کرتا ہوں، کہ نمبر ایک، یہ دو ایجنٹ دو شخص نہیں ہیں، یہ دو کمپنیاں ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی این اے ایل ایل سی 5975 اور پی ٹی آئی این اے ایل ایل سی 6160 کے نام سے دو کمپنیاں رجسٹر کی ہیں امریکہ میں، عمران خان کے دستخطوں سے. اس کے ڈائریکٹرز جو ہیں عمران خان نے اپوائنٹ کیے. اس میں جو تبدیلیاں اس کمپنی کے جتنے قوانین ہیں وہ ان کے اپروول سے بنے. اس کا جو مرکزی دفتر کا ایک ایڈریس ہے وہ پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ دو کمپنیاں ہیں. کمپنیاں وہاں رجسٹر کرانا، اور یہ کمپنی الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھی گئی، اور اس کمپنی کے ذریعے مزید غیر قانونی فنڈنگ کمپنیوں کے ذریعے اور غیر ملکیوں کے ذریعے. تو یہ ایک بہت بڑا قانونی ایک وہ ہے جس کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. جبکہ آج پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہو سکتا ہے غیر قانونی فنڈنگ ہو، لیکن ایجنٹس ذمہ دار ہیں. جبکہ وہ ایجنٹس نہیں ہیں، وہ دو کمپنیاں ہیں، اور ان کو اور پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اور ان کو آپ منسلک نہیں کر سکتے، الگ نہیں کر سکتے. نمبر دو، جو بڑی اہم بات ہے، میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں کہ اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، یہ جو امریکہ کی دو کمپنیاں، یہ آپ سمجھیے کہ اٹس دا ٹپ آف دی آئس برگ. یہ ایک بالکل چھوٹا سا معاملہ ہے ان کمپیریزن تو جو اسکیل اینڈ اسکوپ آف غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے. مثلاً سعودی عرب سے ملینز، اربوں روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے
جو ہنڈی کے ذریعے آئی ہے، جو کنسیل کی گئی ہے، جو پی ٹی آئی کے امپلائیز کے بینک اکاؤنٹس میں ہے، اس کے ثبوت ابھی الگ پڑے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ابھی تک انہوں نے کوئی تحقیقات نہیں کی. پی ٹی آئی کے اپنے جو کوارڈینیٹر ہیں ذوالقرنین علی خان، وہ ویڈیو پہ خود اعلان کر رہے ہیں سعودی عرب میں فنڈ ریزر میں عمران خان خود چارج دی افیئرز برطانیہ کے اور ذوالقرنین کے ساتھ بیٹھ کے سعودی عرب میں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. وہ تمام غیر قانونی فنڈنگ کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے الیکشن کمیشن میں، کوئی اس کے شواہد نہیں ہے کہ وہ فنڈنگ کہاں سے آئی، کس پیمانے پہ آئی، وہ ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 50 چیپٹرز ہیں پورے دنیا میں، ان میں سے 6 بینک اکاؤنٹس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. برطانیہ میں 2 امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا. ان میں سے ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے جمع نہیں کرائی. پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے یہ تحقیقاتی عمل چلایا اور جب یہ تعاون نہیں کرتے تھے، تعاون نہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ جولائی 2018 میں الیکشن کمیشن نے خط لکھا اسٹیٹ بینک کو اور وہاں سے 23 بینک اکاؤنٹس آئے. اب جب وہ 23 بینک اکاؤنٹس آئے، وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان میں میجورٹی یعنی 2008-9 میں تو صرف 2 بینک اکاؤنٹ انہوں نے ظاہر کیے ہیں. اس کے بعد 2013 میں جا کے 8 بینک اکاؤنٹ، یعنی میجورٹی 23 بینک اکاؤنٹ. ان کو آپریٹ کون کرتا تھا؟ عمران خان سمیت ٹاپ پی ٹی آئی لیڈرشپ کرتی تھی. وہ کنسیل کیے گئے. ان میں جتنے ملینز آف ڈالرز آئے وہ کنسیل کیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا میگا اسکیم ہے. obviously آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کچھ ہوگی. جو ابھی ہم لیگل ایکسپرٹ سے بات کریں، جیسے میں نے ابتدائیہ میں کہا، وہ یہی تھا کہ جی کیونکہ اس وقت حکومت وقت کے پاس جو ہے وہ ثباتدیدی اختیار ہے اس میں، تو معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہوتا نظر آ رہا ہے اور میکسیمم یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں لٹک جائے گا. آپ کے لائرز آپ کو اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جتنا لٹکنا تھا لٹک گیا. 6 سال تو ہو گئے ہیں. اب اس کو آپ اور کتنی طوالت دیں گے؟ یہ تو اداروں کا تقاضا ہے کہ وہ ادارے اپنا فیصلہ دیں. دیکھیں اس میں اس کی اہمیت، آپ جس بات پہ جا رہی ہیں کہ جی پارٹی پہ بین لگنا یا وہ حتمی فیصلہ یہاں پہ، اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے. منی لانڈرنگ جنہوں نے کی ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے کیونکہ وہ ان بینک اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے تھے. پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں پی ٹی آئی کے امپلائیز میں پیسہ آیا ہے، وہ پیسہ وہاں سے نکل کے کہاں گیا؟ یہ کنسیلمنٹ ہے، کرپشن ہے. تو اس میں جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تمام فنڈ میں انوالو تھی، وہ ایک کرمنل ایکٹ کے حصہ بنی ہے. اٹ از اے میجر کرائم جو ہوا ہے، فائنینشیل کرائم ہے. تو اس کی جو تمام ڈیتھ میں آپ جائیں گی نا. ٹھیک سر، جو آپ ایویڈنس کی بات ہے، وہ میں آپ کا ایک انٹرویو سنی تھی، کلیریفائی اگر کرنا چاہیں. آپ نے کہا کہ جی وہ جو آڈیٹرز تھے ان کے پاس یہ تمام ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے. وہ آڈیٹرز کے پاس ایویڈنس ہے یا آپ کے پاس بھی ایویڈنس موجود ہے؟ بیکاز یہ سارا جو اس کا دار و مدار ہے اس وقت کیس کا، اس ایویڈنس کا ہے. آپ کے پاس وہ ایویڈنس بھی ہے سارا، یا وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آڈیٹرز ہیں ان کے پاس ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے یہ بھی ایک اس پورے پروسیس کی جو ہے نا ٹرانسپیرنسی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم نے مارچ 5 کو 2020 لاسٹ ایئر اور اگست 13 کو لکھ کے دیا کہ آپ نے ہمیں جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ذریعے نکلے وہ آپ ہمیں دیتے نہیں ہیں. جو پی ٹی آئی نے تمام فائنینشیل ڈاکیومنٹ جمع کرائیں، جو بھی جمع کرائیں، چاہے فیک ہیں چاہے ریئل ہیں، ان میں سے ایک ڈاکیومنٹ بھی ہمیں حوالے نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات الیکشن کمیشن کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے ہم یہ 23 بینک اکاؤنٹ اکبر کو نہیں دے رہے کیونکہ پی ٹی آئی اعتراض کرتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، اگر وہ تحقیقاتی عمل کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ شفاف تحقیقات کیسے ہوگی؟ اب اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے. 28 مہینے بعد الیکشن کمیشن کی کمیٹی جو مارچ 2018 میں قائم کی گئی، اس نے ایک رپورٹ بنائی. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا آپ رپورٹ کیا بنائیں گے. 27 اگست 2020 کو الیکشن کمیشن اپنے آرڈر کے ذریعے اس رپورٹ کو ربش کر دیتا ہے. ایٹ دا مومنٹ جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو ایٹ دا مومنٹ آپ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ کے پاس ایویڈنس بھی اس کا مطلب موجود اس طرح نہیں ہے. would it be right to assume that? نو ہم نے تو آلریڈی ان کو ایویڈنس دیا ہے امریکہ کا.
ہم نے ان کو ایویڈنس دیا ڈینمارک کا, ہم نے ان کو ایویڈنس دیا مڈل ایسٹ کا, ہم نے امپلائیز کے بینک اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے, ان کی اسپیشل آڈٹ ہے جس میں ہنڈی, منی لانڈرنگ, یہ تمام چیزیں پروو ہو چکی ہیں. سو وی ہیو گیون ٹنز آف ایویڈنس. اس کے علاوہ ماؤنٹین آف ایویڈنس آئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں بابر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور ہمارے ساتھ شاہ خاور صاحب اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں, ساتھ ساتھ خاور دلشاد صاحب بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. شاہ صاحب ابھی آپ سن رہے ہوں گے بابر صاحب کو, بابر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ ایک تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا اگر آپ کلیریفائی کر دیں فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ, بیکاز اس میں جو ہے وہ ڈفرینس ہے, اور میرا خیال ہے آپ کا لیگل اوپینین اس پہ ہمیں لینا ہے کہ جو یہ بابر صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں کیا فورن فنڈنگ میں آتا ہے یا یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آتا ہے, اگر اس کو بتا دیں پہلے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک تو آئین پاکستان کی آرٹیکل 17 ہے جس میں یہ بالکل لکھا ہوا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی سورس آف انکم جو ہے وہ اور اس کے اخراجات اور جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے ڈسکلوز کرنا ہے اکارڈنگ ٹو لا. اب اس لا کون سا ہے؟ لا اس وقت جو فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے وہ ہے الیکشن ایکٹ 2017. اس سے پہلے جو تھا وہ ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 تھا, اور اس کے ساتھ الیکشن آرڈر 2002 تھے جس میں یہ ساری چیزیں واضح تھی. اب اس میں بھی اور اس میں بھی دو فنڈز کا ذکر ہے. ایک ہے پروہیبٹڈ فنڈ. پروہیبٹڈ فنڈ وہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ اپنے پاکستانی شہریوں سے یا اوورسیز پاکستانی سے ڈونیشنز, ممبرشپ فی اور فنڈز کلیکٹ کر سکتی ہیں, لیکن پابندی یہ ہے کہ کسی بھی فارنر سے, کسی بھی کمپنی سے, کسی بھی بزنس کنسرن سے آپ ادھر سے فنڈ نہیں لے سکتے. اگر وہ کوئی فنڈ پولیٹیکل پارٹی لے گی تو وہ پھر پروہیبٹڈ فنڈ, ممنوع فنڈز کے زمرے میں آئے گا. اور اس کا جو امپلیکیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر الیکشن کمیشن یا اس کی اسکروٹنی کمیٹی یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی پروہیبٹڈ فنڈ سامنے لے آئے تو اس کا امپلیکیشن یہی ہوگی کہ وہ اس حد تک رقم جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں چلی جائے گی, وہ ضبط ہو جائے گی. یا اگر وہ پولیٹیکل پارٹی نے لیا ہے تو ان کو وہ واپس کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے خزانے میں. اس کے علاوہ ان پہ اوپر کوئی چیز جو ہے کوئی پینل, اس میں پینل امپلیکیشن نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ زیادہ خطرناک میگنیٹیوڈ ہے, وہ ہے فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی. اس میں بھی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جس سے یہ ثابت ہو گیا ہو کہ اس نے کسی غیر ملکی ملک سے یا کسی سوورن سے یا کسی ریاست سے یا کسی ریاستی ادارے سے انہوں نے فنڈ لیا ہے اور اس پہ ثابت ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ کار بالکل مختلف ہے. اس میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ تحقیق کر کے یہ ثابت اگر ہو جائے تو ان کو وہ نوٹیفائی کر دے گی کہ فلاں پارٹی جو ہے اس پہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. تو اس کا ریفرنس 15 دن کے اندر نوٹیفیکیشن ایشو ہونے کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کو پیش کیا جائے گا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں فائنل آربیٹر ہوگی. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایسی کسی پولیٹیکل پارٹی کو اگر وہ ثابت ہو جائے کہ فورن ایڈڈ ہے تو اس میں پابندی لگ جاتی ہے, 4 سال کے لیے عہدیدار ہیں وہ 4 سال کے لیے نائل ہو جاتے ہیں. پوائنٹ آ گیا. ابھی یہ جی سر, جی کوئکلی ختم کریں. میں سر جی ابھی یہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی جو ہو رہا ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈز کی حد تک ہے, وہ تحقیق ہو رہی. اور اسی طرح پیپلز پارٹی اور مسلم کے خلاف بھی پروہیبٹڈ کمیٹی ایسی ہی تحقیق کر رہی ہے. رائٹ. اچھا, میں ذرا کنور صاحب کی طرف چلتی ہوں. کنور صاحب ذرا اگر آپ کلیریفائی کیجئے, کیونکہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی حکومت کے پاس آئے گی, حکومت ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے. آبویسلی پی ٹی آئی اپنے خلاف تو یہ نہیں کرے گی. آپ میں آپ کو سن رہی تھی ٹیلی ویژن ٹاک شو میں, آپ نے ذکر کیا کہ جی اس میں ہائی کورٹ کی جورسڈکشن یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بھی انووک کی جا سکتی ہے اگر اپوزیشن جائے, حکومت نہ بھی بھیجے اپوزیشن نہیں کر سکتی. ذرا اگر اس کی وضاحت کرنا چاہیں پھر میں شاہ صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویوز پہ لوں گی. اس میں دیکھیں جی, اکبر بابر نے بھی اور شاہ خاور صاحب نے آپ کو تمام جو اس کے پہلو ہیں وہ آپ کو بتا دیا ہے. اب جہاں تک یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک ہے فارن فنڈنگ میں بھی اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کے فرق کو ظاہر کر دیا. اب اگر ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو جا رہی ہے, جیسے کہ تمام ایویڈنس بھی آ گئے ہیں, ساتھ ساتھ کیس بھی چل رہا ہے, اگر یہ پروہیبٹڈ جو ہے اماؤنٹ جو فنڈنگ آئی ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان بھا کے سرکار ضبط کر لیتا ہے تو اس کے بعد پارٹی کی جو ساکھ ہے اس کی انٹیگریٹی ہے سوالیہ نشان بن جاتی ہے کہ ایسی کیا ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ ضبط ہو گئی ہے. اس ایک بات. دوسری بڑی اہم بات اس میں یہ آتی ہے
کہ پروہیبٹڈ اماؤنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسی کا جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 204 کے اگر ہم رول میں جائیں، جو الیکشن کمیشن نے تیار کیا اس رول میں 6 جو ہے اس 6 رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پروہیبٹڈ معاملہ ہو جائے تو باقی سرکار ضبط ہو جائے گی. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ کہے گا جو آپ نے جو ہمیں سٹیٹمنٹ جمع کروائے تھے، گوشوار جمع کروائے تھے، وہ نامنظور کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں، تو اس پارٹی کا جو ہے سمبل وہ کینسل ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس 2 ہی اختیارات ہیں کہ ایک تو وہ سمبل کو واپس لے لے، اور دوسری بات ہے کہ پروہیبٹڈ جو اماؤنٹ ہے وہ ضبط کر لے، اور ایک اور بڑی پاس پاور ہے کہ اس پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کر دیں. پارٹی کو قلدم کرنا اور منسوخ کریں بڑا فرق ہے. اب قلدم تو وہ نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن پاکستان، جیسے شاہ خان نے کہہ دیا وہ آرٹیکل 17 کے تحت ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے تینوں جو ہے معاملات وہ کسی پارٹی کی ہو سکتا ہے، یا تو رقم ضبط ہو گئی یا سمبل ریووکیشن. اچھا شاہ صاحب اس پہ بالکل ٹھیک، شاہ صاحب اگر اس پہ روشنی ڈال دیجئے کہ جہاں تک لیگلی آپ کہہ رہے ہیں وہ تو چلیں باتیں ایک اپنی جگہ، ساکھ کی بات وہ چھوڑیں اس کو، لیکن جو ریووکیشن سمبل ریووکیشن ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ای سی پی کر سکتا ہے سمبل ریووکیشن جو ہے 214 کے تحت؟ میں اس پہ کمل دشاد صاحب نے جو بات کی اس کی جو ایک اخلاقی پہلو ضرور ہے کہ ایک پارٹی کی نام جو ہے اس کی ساکھ ضرور متاثر ہوگی اگر ایسا ڈکلیئر ہو گیا، لیکن میں ان سے اس بات پہ متفق نہیں ہوں بڑے احترام کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون میں جو چیز واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے اس سے آگے پیچھے کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا. اب دیکھیں اس میں جو قدغن ہے یا اس میں جو سب سے ایکسٹریم ورسٹ کیا ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ممنوعہ فنڈ اگر ثابت ہو جائے تو اس فنڈ کی حد تک وہ بحق کے سرکار ضبط ہو جاتا ہے، اس کی باقی کوئی امپلیکیشنز نہیں ہے. یہ کہیں پہ بھی امپلائڈلی یا ڈائریکٹلی الیکشن ایکٹ 2017 میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کسی کا ممنوعہ فنڈ ثابت ہو جائے اور بحق کے سرکار ضبط ہو جائے تو ان کا سمبل جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا یا ان کو آئندہ الیکشن سمبل الاٹ نہیں ہوگا. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ہاں اس کا اخلاقی ضرور اس پہ دباؤ ہو سکتا ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کی ساکھ ضرور متاثر ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ قانون باقی کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی چیز نہیں کہہ رہا. تو میں آپ کو صرف ایک اور مثال دے دوں. جیسے اب ایک پاکستان پینل کوڈ ہے تعزیرات پاکستان، اس کے تحت کسی کو بھی اگر 50 روپے سے تک جرمانہ ہو جائے باقی سزا نہ ہو تو اس کو سزا یافتہ جو ہے اس کو گردانا جائے گا، وہ نااہل ہو جائے گا وہ شخص. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کا اگر کوئی ٹریفک چلان ہوتا ہے موٹر وے پہ جاتے ہوئے اس پہ 1000 2000 5000 10,000 جرمانہ ہو جاتا ہے، اس کی صرف یہی ہے کہ وہ جرمانے کی ادائیگی ہے، باقی اس کی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے. اچھا کسی کو تعزیرات پاکستان کے تحت 50 روپے جرمانہ ہو جائے تو وہ پھر نااہل ہو جاتا ہے. سر کوئکلی میں آپ سے بابر صاحب قبر صاحب سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. اب جو اس میں ایک بحث اور ہے اور سوالات آ رہے ہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب نے جو یہ کیس سٹارٹ کیا وہ 2014 میں کیا، اس کے بعد خان صاحب نے جو یہ ڈاکیومنٹ سائن کیے وہ 2016 میں جو ہے وہ سائن کر کے کہا کہ جی سبمٹ کرائے کہ میں سرٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. کیا اس میں 62-63 کی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ شاہ صاحب جی آپ میرے سے جی شاہ صاحب پھر میں قبر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. جی میں آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ وہ جو ایک یہ بھی لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو چارٹرڈ اکاؤنٹ سے کروا کے جو ہے وہ جمع کروانے ہیں. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ جو الیکشن آرڈر 2002 ہے اس میں یہ تھا کہ ایسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی رپورٹ جو ہے اس کو پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اس کو سرٹیفائی کرے گا. اور ابھی جو ہے الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں یہ قدغن موجود نہیں ہے، اس میں پارٹی ہیڈ کسی کو نامینیٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک گزارش یہ کروں کہ ہم جب کوئی بھی مقدمہ کرتے ہیں اور چونکہ ہمیں معلومات جو ہے وہ کلائنٹ نے دی ہوتی ہیں تو ہم بطور وکیل بھی اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ ہمیں جو انسٹرکشن دی گئی ہیں، جو معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہیں، ہم نے جو آپ کو یہ لکھا ہے اس کو ہم سرٹیفائی کرتے ہیں. تو صرف سرٹیفائی کرنے سے
اگر اس میں سے کوئی چیز کل کو غلط ثابت ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اتنی زیادہ گریو کانسیکوینسز ہوں گے کہ اس کے اوپر آرٹیکل 62 یا 63 کا اطلاق. اچھا میں ذرا قمر صاحب کے پاس بھی لے کے جاتی ہوں. قمر صاحب اب پی ٹی آئی جس طرح اکنالج کر رہی ہے کہ ایجنٹس کے تھرو جو ہے یہ پیسے آئے, بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2014 سے یہ کیس سٹارٹ کیا ہوا ہے, اور جس شاہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ غالباً جو کہا ہے کہ پارٹی ہیڈ نہیں کسی اور کو بھی نامنیٹ وہ کر سکتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ 2017 میں جو ہے وہ لا وہاں سے جو ہے وہ اپلائی ہونا شروع ہوا. بابر صاحب یہ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ 2014 میں جب میں نے کیا کیس اور 2016 میں عمران خان صاحب کے پاس یہ گئے ڈاکیومنٹس انہوں نے سرٹیفائی کیے تو میرا کیس تو چل رہا تھا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کو پتہ نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں 62-63 جو ہے وہ لگ سکتا ہے یا یہ ایسی چہمگوئیاں ہیں اس وقت؟ نہیں, دراصل اس میں جیسے شاہ خاور صاحب نے بات کی, میں انہیں کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس میں آرٹیکل 62-63 کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہوتا. یہ دراصل یہ ہے پولیٹیکل پارٹی جو ایکٹ ہمارا 62 میں تھا, بعد میں وہ چینج ہو کے اب جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ہو گیا پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002, اور اب انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کا حصہ بنا دیا ہے. تو یہ اس کے تحت اس میں کرپٹ پریکٹس کے ذمہ میں نہیں آتا. لیکن بہرحال جو ہمارا سیکشن 204 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ تمام اگر فارن فنڈنگ ثابت ہو جائے تو اس پارٹی کا فنڈ جو ہے ضبط ہو جائے گا. جب ضبط ہو جائے گا تو پھر ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ظاہر ہائی کورٹ میں بھی جائے گی, سپریم کورٹ میں بھی جائے گی کہ اس پارٹی کا فنڈ ضبط ہو گیا ہے, اس کے خلاف فردر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ باقاعدہ درج کیا جائے یا چلایا جائے یا اس کے بارے میں پارٹی ایکشن لیا جائے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا شاہ خاور صاحب سے کہ جو یہ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو رول بنا ہے اس رول کا جو 6 ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی پارٹی کے جو گوشوارے الیکشن کمیشن آف پاکستان منظور کر دے, ریجیکٹ کر دے, تو اس پارٹی کا جو سمبل جو ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے. یہ رول 6 میں لکھا ہوا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ رول 6 میں پارٹی کا سمبل بھی ہے اور پارٹی کی رجسٹریشن بھی وہ بھی واپس لی جا سکتی ہے. رائٹ. قمر دلشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہ خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم نے دونوں پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ آپ کو سنوائے. فیصلہ جو ہے وہ کورٹ میں ہونا ہے, اس پہ نظر رکھیں گے. چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہوں گے. بہت سی باتیں ان سے کرنی ہے. ول ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں. عباس صاحب بہت بہت شکریہ. عباس صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ وہ نو کانفیڈنس کے لیے موو کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وانٹس ٹو موو فار نو کانفیڈنس. آپ کی پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا؟ اور اگین کیا یہ ہم سمجھیں کہ مشاورت کے ساتھ پی ڈی ایم کی طرف سے بات آ رہی ہے یا انفرادی کیپیسٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی, کیونکہ لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تو ہے ان کی. نہیں, یہ میں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیکھی نہیں ہے بلاول صاحب کی, کس کانٹیکس انہوں نے بات کی ہے, لیکن پی ڈی ایم پہ یہ ایشو ڈسکس ڈیٹیل میں نہیں ہوا. جب ہوا تھا تو اس کو زیادہ سپورٹ حاصل نہیں تھی اس معاملے کو. اور میں ذاتی طور پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نظام ہے نو کانفیڈنس کا, اس کے اندر سکسیسفل نو کانفیڈنس کرنا تقریباً امپاسبل ہے. ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا آپ نے بھی, جو صادق سنجرانی والا تھا. جی, صادق معاملے سے ہم نے ایک 1989 میں کیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف. تو مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے میجورٹی تھی لیکن ہم اس کو اسمبلی میں نہیں لا سکے. وہ پاسبل نہیں ہے. Why is People's Party hell bent on this? کیوں یہ بار بار بات آ رہی ہے؟ بیکاز پہلے بھی بات آ رہی تھی کہ جی نو کانفیڈنس ہم پنجاب سے شروع کریں گے اور بزدار صاحب کے خلاف, اور پی ایم ایل کیو بھی ول جوائن ہینڈس. لیکن آپ نے تب بھی یہی توجہ پیش کی تھی اور صحیح بھی تھی کہ نو کانفیڈنس ول ناٹ ورک. پیپلز پارٹی کیوں اس پہ انسسٹ کر رہی ہے؟ کیا آپ کی بات ہوئی ہے ان سے یا کوئی آپ نے کچھ اس کا مطلب وہ کیا اس کی کیا آپ کو بتاتے کیا ہیں کہ کس طرح یہ سکسیسفل کس طرح ہوگا اگر یہ ہوگا؟ دیکھیے, ان کی رائے ہے, اس کا اظہار بھی وہ کرتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. مجھے ان کے حق سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ نو کانفیڈنس سکسیسفل ہو سکتا ہے. تو میرا بھی سوال یہ جو آپ نے کیا ہے کہ بھئی آپ بتا دیں کہ کیا ایسی فرق ہے کہ وہ آپ کر سکیں گے. 1989 میں ہمارے پنجاب کی حکومت تھی
تو ہم اسلام آباد کی حدود تک محفوظ تھے. لیکن جب اسلام آباد کی حدود میں آپ آتے ہیں پھر کیونکہ آپ نے 172 MNA پروڈیوس کرنا ہے اسمبلی کے اندر, ایک بھی کم ہو تو لو کانفیڈنس فیل ہو جاتا ہے. تو وہ تو ایک آدمی نیب اٹھا کے لے جائے گی, کوئی اور FIA لے جائے گی, پولیس لے جائے گی, وہ تو بات رہتی نہیں ہے نا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اب آپ کا 19 تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جو ہے وہ آپ کا احتجاج ہے, تو اس میں 18 کو کیونکہ آپ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے خلاف بھی جو ان کا PTI کا اس کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ بڑی دیر سے جو ہے وہ اس کا کوئی ریزولوشن کی طرف نہیں بڑھا. 18 کو آپ کو بھی بلایا ہوا ہے اور آپ اس سے پہلے آپ دونوں پارٹیز کو بلایا ہوا ہے, اس سے پہلے بھی جب بلایا تھا نومبر میں آپ لوگ نہیں گئے تھے, اب 18 کو پیش ہو رہے ہیں اس میں؟ یہ مجھے علم نہیں ہے کہ کیا انہوں نے بھیجا ہے, میں نے اخبار میں پڑھا تھا, میں ملک میں تھا نہیں. آپ تو سینئر وائس پریزیڈنٹ, آپ میں ملک میں تھا نہیں, میں تو پرسوں واپس آیا ہوں, جب سے آیا ہوں تو نیب کی عدالتوں میں پھر رہا ہوں. ٹھیک, تو بہرحال اگر انہوں نے بلایا ہے اس میں کوئی جواز ہے ہمارے لوگ پیش ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی ایک 6.5 سال پرانے کیس کی بات آتی ہے, یہ ایکولائزیشن کا معاملہ نہیں ہے. جو ان کی فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ کہا گیا ہے, اور اس ایویڈنس کو PTI نے ریفیوٹ نہیں کیا. ان کا جو لیٹسٹ سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ ایجنٹس کی غلطی ہے. اب آپ قانون کو دیکھ لیں کہ ایجنٹس کی کیا وہاں پر حقیقت ہے, تو بڑا کلیئر کٹ کیس ہے. لیکن یہاں انصاف کے دورے میں آ رہے ہیں. لیکن جہاں ہم PTI کو یہ کہتے ہیں کہ جی 75 ہیئرنگز اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ بہت زیادہ انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی, تو یہ دو آپ کی پارٹیز بھی کیوں یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہیں؟ مطلب نومبر میں بلایا تھا, نہیں گئے, ایویڈنس پیش نہیں کیا, اب اس کو PTI کو آپ ایک جواز دے رہے ہیں کہنے کے لیے کہ یو آر آلسو رننگ فرام اٹ. نہیں, مجھے میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں, مجھے اس کی ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے. سر نومبر میں بھی جو گئے اس میں بھی دوسرے لوگ اسے ڈیل کر رہے ہیں, میں اس کی مجھے اس پورے معاملے کی ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے. آپ چاہتی ہیں میں بتا دوں گا پتہ کر کے. لیکن اگر انہوں نے بلایا ہے اور ان کی جو ریکوزیشن ہے وہ اس میں کوئی ایویڈنس بیسڈ ہے, اگر وہ کوئی اس میں طاقت ہے تو بالکل جانا چاہیے. لیکن اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ادارے تمام نیب ہو یہ ایکولائزیشن کے لیے کہ ہم نے ان کو بھی بلا لیا ہے, تو اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی, بڑی فریولس سی باتیں ہوتی ہیں. تو میں اچھا, کیونکہ PTI یہی الزام لگا رہی ہے کہ جس طرح ان پہ الزام لگ رہا ہے تو اسی طرح آپ کی بھی UK میں USA میں جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز آپ کی بھی ہیں, اور غالباً آپ نے 1 ارب سے زیادہ جو ہے وہ الیکشن میں خرچ کیا, اس کا بھی حساب جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے. ان اکاؤنٹڈ ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے. بالکل حساب دے دیں گے, حساب دے دیں گے. لیکن ہمارا حساب دینا یا نہ دینا ان کو ایگزیمپٹ نہیں کرتا اپنا حساب دینے سے, جو 6.5 سال سے پینڈنگ ہے. ہمیں سوال کرے نا الیکشن کمیشن, یہ الیکشن کمیشن سو موٹو نوٹس لے رہا ہے. وہ ایک پٹیشن آئی ہے ایویڈنس کے ساتھ, بڑے کلیئر ایویڈنس کے ساتھ, جس کو PTI ریفیوٹ نہیں کر سکی. تو اب ان میں فرق ہے. اب آپ کا خیال ہے جو یہ کہا جا رہا ہے جی آپ نے جو اپنے گوشوارے سبمٹ کرائے اس میں ڈونرز کی لسٹ نہیں آ رہی تھی, آپ کا خیال ہے یہ دینے چاہیے اور آپ کی پارٹی دے گی؟ دیکھیں, جو بھی قانون ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے وہ خود دیکھ لے گا الیکشن کمیشن کہ وہ غلطی کس سطح کی ہے. اگر میں نے $20 کا ایویڈنس نہیں دیا تو ٹھیک ہے, اس کو وہ کہہ سکتے ہیں جی اوور لک ہو گیا, یہ کلریکل مسٹیک ہے. لیکن آپ کے اکاؤنٹس میں اگر کنٹینیوسلی بھاری رقوم آ رہی ہے باہر سے تو پھر ذرا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. چلیں سر, آپ کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو میں اس پہ آپ سے نہیں پوچھتی, لیکن ایک چیز, آپ پرائم منسٹر تھے اس ملک کے, PTI کا کیس جو ہے وہ 2014 سے جو ہے وہ چل رہا ہے. 2019 میں اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ان کے 23 بینک اکاؤنٹس ہیں, اور جس میں ڈیٹیلز بھی انہوں نے دی, کہاں سے جو مینشن نہیں ہوئے ہوئے ان کے گوشواروں میں, انہوں نے نہیں بتائے ہوئے, ظاہر نہیں کیے ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کوئی لیٹر لکھتے یا ان سے کہتے اس کو انویسٹیگیٹ کرو, یا اداروں سے کہتے انویسٹیگیٹ کرو, تو کچھ ہوتا ہے اس پہ, یا یہ پہلے نکل آتے, یا آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل کلائمیٹ اس طرح کا تھا کہ کچھ نہیں ہونا تھا؟ نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے, اس کا یہ کام ہے. اگر اس کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے تو اس پر کارروائی کرے, اس کے پاس یہ چوائس نہیں ہے. دن میں گھنٹے 24 ہوتے ہیں, ہم نے وہ گھنٹے جو 24 ہیں وہ ملک کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کرنے کیے. ہم نے کسی کو پرسیکیوٹ نہیں کیا, ہم نے
کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے نہیں بنائے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے بہت مقدمے بنائے. ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا, جو بنائے ہیں اس کا بھی آپ حساب لے لیں, وہ بھی بتا دیں. لیکن جب سے نیب بنا ہے 2000 سے, تو جو نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے. نہیں سر, ڈاکٹر عاصم آپ کو یاد ہے اس وقت کہا گیا کہ سب سے بڑا جو ہے وہ معاشی دہشت گرد ہے, اور اس کا جو وہ خود یہ کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ نیب کا نہیں بلکہ نواز شریف کا جو ہے وہ پرزنر ہوں. یہ وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نے وزیر ہوتے ہوئے, اسی محکمے کا وزیر ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے, ان کو نیب نے غلط اٹھایا ہے, اور ڈاکٹر عاصم کو رینجرز نے اٹھایا تھا, گرفتار کیا تھا. میں نے اس وقت بھی ڈاکٹر عاصم کی سپورٹ کی تھی کہ ہمارے محکمے میں ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اگر کسی بات ہے تو بتا دیں, وہ ایویڈنس آج تک آیا نہیں ہے. 450 ارب کا نیب نے الزام لگایا. آپ ایک میٹنگ ہماری حکومت کی اور نیب کی بتا دیں, ہے ہی نہیں. ہم نے نیب کے کام میں آپ کو یاد ہوگا قمر زمان چودھری صاحب کے جس وقت یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی, انہوں نے بزنس مین کو, کچھ بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ کچھ بقول نواز شریف صاحب کے اس وقت کہ جی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, اور ہم نیب کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ ان کے ناخن تراشنے پڑیں گے. تو سر وہی بات ہے, پھر وہ انفلوئنس تو تھا نا سر؟ انفلوئنس نہیں تھا. ہم نے کہا بھائی آپ غلط کر رہے ہیں, نیب کے ناخن تراشنے پڑیں گے. جی بالکل تراشنے چاہیے, نرائج کو تو ختم کرنا چاہیے, میں تو اس کا قائل ہوں. لیکن بات یہ ہے, آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہماری حکومت میں ہی نیب نے ایک کیس بنایا نواز شریف صاحب کے خلاف, ایک ریفرنس فائل کر دیا. یہ ہم نے کبھی ان کاموں میں انٹرفیئر نہیں کیا. آج کی حکومت تو خود اون کرتی ہے کہ ہم نیب چلا رہے ہیں. یہ میں مان سکتی ہوں کہ آپ نے ایز پرائم منسٹر انٹرفیئر نہیں کیا, بٹ بہت ساری آپ کو یاد ہے سیف الرحمان صاحب کی ٹیپس اور کیا کیا جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں, تو انٹرفیئر تو کیا نا سر آپ نے. 97 میں تھے, وہ احتساب بیورو تھا, بالکل. انہوں نے جو کیسز بنائے ہیں, اس ہر کیس کو نیب نے بھی آ کر انویسٹیگیٹ کیا, جنرل مشرف نے انویسٹیگیٹ کیا, اس میں لوگ پروسیکیوٹ بھی ہوئے. میں یہ نہیں کہتا, فون کالز بھی موجود ہیں سر. جی فون کالز موجود ہیں, آپ وہ سب دیکھ لیں. اگر انہوں نے کوئی غلط کیا تو میں آج بھی کہتا ہوں غلط کیا ہوگا, لیکن جو نیب کر رہا ہے اس کو تو سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو عباس صاحب سے جو ہے وہ گفتگو جاری رہے گی. we'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی نیب کی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ نیب کے قانون کو بدلنا چاہیے. 2 ہفتے پہلے ہی نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے باقی یہ بات کی ہے کہ جی اب نیب کے قانون کو نہیں بدلنا چاہیے, ان کی باری بھی آنی چاہیے. تو اگر آپ کی پارٹی پاور میں آتی تو پھر وہی وکٹمائزیشن والی پالیٹکس, یا وہی جو جس کو کہا جاتا ہے پرانی پالیٹکس, بھگتے نا نیب کو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, ہم تو یہ کہتے ہیں نیب کو ختم ہونا چاہیے, لیکن اب ہم نے بھگت لیا ہے, اب ان کی باری ہے بھگتے. ان کو بتاتے رہے, پہلے دن سے بتاتے رہے, پرائم منسٹر انارو کرتا رہتا ہے. حقیقت یہ آج اگر ملک کے چلنے میں یہ حکومت بھی یہ خرابی ہے, نیب شاید اس حکومت سے بڑی خرابی ہے, جس نے حکومت کو مفلوج کر دیا ہے, جو ملک نہیں چل رہا. اور نیب کے جو حالات ہیں, براڈ شیٹ میں نیب کی حقیقت پھر عوام کے سامنے آ رہی ہے. اس میں تو آپ پہ بڑی ایلیگیشنز آ رہی ہیں. ایلیگیشن کی بات $1 بلین سنگاپور والی بات آ رہی ہے, کیوں پھر اس کو کیوں وہ لاتے نہیں ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کیا 2000 میں, آپ نے اس کو $65 ملین دیے. اس کانٹریکٹ میں صرف ایک ٹارگیٹ ہے, اس کا نام ہے نواز شریف. نہیں, لیکن اس نے کہا کہ میں تو پھر کہا کہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ میں نہیں کروں گا, آئی ول گو فار ادرز ایز ویل, اور 200 لوگوں کی لسٹ ایک تیار ہوئی. نہیں, 200 کی نہیں ہے, اس کانٹریکٹ میں نام لکھے ہوئے ہیں کہ کس کو اس نے پرسو کرنا ہے. وہ آدمی جہاں سے ریکور کرے گا وہاں سے پیسے بنائے گا. اگر وہ اتنا پارسا ہے کہ اس نے $1 بلین ریکور نہیں کیا, جس میں سے اس کو $250 ملین ملتے, آج حقیقت یہ ہے کہ 20 سال کے بعد $65 ملین خرچ کرنے کے بعد, $65 ملین پتہ نہیں میرا خیال ہے کتنے ارب بن جاتے ہیں, 10 ارب 15 ارب 20 ارب اتنے پیسے بن جاتے ہیں. اس کے بعد بھی آپ کو ایک پیسے کا ایسیٹ یا اکاؤنٹ محمد نواز شریف کا نہیں ملا. یہ حقیقت ہے. آج وقت ہے ان سے معافی مانگنے کا. اگر نیب میں کوئی شرم ہو
اس ملک میں کوئی انصاف ہو تو آپ کو نواز شریف سے معافی مانگنی چاہیے آج. لیکن ان کا مساوی صاحب کا جو انٹرویو ہے اس میں وہ کیٹیگورکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ایم ایل این اس کو اپنے لیے سمجھ رہی ہے کہ جی شاید وہ ایگزونریٹ ہو گئے, تو ایگزونریٹ نہیں ہوئے. They have a lot of unaccounted wealth that they need to explain کہ کہاں سے آئی اور کیا ہوا. بالکل وہ لے آئے نا, 20 سال میں ملی ہے آپ کو. میں بھی کہتا ہوں جی فلانے آدمی کے پاس $10 ارب ہے, ثبوت کو ہے نہیں میرے پاس. اور میں تو یہ بھی کہوں گا اگر $1 ارب ہے تو نواز شریف صاحب کو 10% دے دیں, 90% آپ رکھ لیں. یہ بھی میری طرف سے اوپن آفر ہے. یہ مذاقہ خیز باتیں ہیں. رشوت والی بات بھی 20 سال کی رشوت والی بات بھی غلط ہے سر کہ 25 ملین رشوت کس کام کے لیے؟ میں اس بندے پہ مقدمہ بنائیں جس کا نام لے رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈار صاحب کا کوئی ان کے نیفیو ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے فارمر پرائم منسٹر انجم ڈار, ان کا کوئی نیفیو انجم ڈار نام آدمی نہیں ہے. میں اس کسی ایسے آدمی اگر ہے تو مقدمہ بنا دیں اس پہ, اس کو گرفتار کروائیں کہ وہ رشوت دے رہا تھا. کس مقصد کی رشوت دے یہ پتہ نہیں ہے. اگر اسے رشوت دے رہا تھا آپ نے قبول نہیں کی, پھر آپ نے کون سا کام کیا کہ جس میں نواز شریف صاحب آپ کو رشوت دینا چاہتے تھے؟ بات بڑی مذاقہ خیز ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کے وزیر ISI کے افسران ان سے آگے کٹ مانگ رہے ہیں. یہ بھی وہ کہہ رہا ہے. ایک آدمی آپ کے اداروں کی حد تک کر رہا ہے, اس ملک کی بے عزتی کر رہا ہے, آپ سے $65 ملین لے گیا ہے, جس مقصد کے لیے لے گیا اسے کام نہیں کیا. کوئی جواب دینے والا ہے نیب کے اندر؟ کوئی جواب دینے والا ہے اس حکومت میں؟ میرے خیال ہے وہ یہ کہتا ہے میں نے کام کیا, میں نے جو چیزیں بتائیں اس پہ حکومت نے, اور اگین وہی نیب پہ سوال اٹھ رہے ہیں, مشرف صاحب کی گورنمنٹ پہ سوال اٹھ رہے ہیں. شیرپا صاحب کا جس طرح اس نے نام لیا جرسی میں اکاؤنٹس فریز ہو گئے, لیکن پھر ان کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا. وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. جو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, لیکن جس مقصد کے لیے براڈ شیٹ کا کانٹریکٹ ہے, اب وہ کانٹریکٹ پڑھ لیں. پوری 3 پشتوں کے نام ہیں شریف فیملی کے. کیا آپ کو ان سے ایک پیسہ بھی ریکور کر سکیں 20 سال میں؟ یہ بتائیں نا. ہاں نہ میں جواب دے دیں, حکومت دے دے, موسوی دے دے, نیب دے دے. اچھا آخری چیز, اب اگین چیمو ہوئی ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور ایک خبر بھی چھپی ہے, اس کی تصدیق یا تردید کر دیجئے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں سعودی عربیہ. گو کہ جس طرح ان کا پاسپورٹ ایکسپائر کر رہا ہے, 6 مہینے کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے, وہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن کیا کچھ اس طرح کی بات آپ نے کوئی سنی یا کوئی اس طرح کی بات کچھ ہو رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں, کم از کم میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں, اور نہ ایسی بات ہو سکتی ہے. وہ علاج کرانے کے لیے وہاں پر ہیں, اور علاج کروا کر ہی وہاں سے کی ٹریول کریں گے. علاج ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں؟ علاج تو ابھی جو 3 ان کے آپریشنز ہونے ہیں وہ تو اس وقت سارے بند ہیں وہاں پر. چلیں یہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, لیکن پروگرام کا ٹائم پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, نہیں تو میں کر لیتی ہوں. بالکل بھائی صاحب آپ کو ضرور بلائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.